اب آپ اس چبوترے سے اترے تو جیسے ہی آپ اس سے اتریں گے تو مشکل سے 7 یا 8 قدم اس طرف چلیں گے کہ یہاں چلتے ہی آپ کو ہرے رنگ کا کارپیٹ دکھائی دے گا. پوری مسجد نبوی میں کسی بھی جگہ پہ آپ دیکھیں گے تو لال رنگ کا پھولدار ڈیزائن دار لال رنگ کا کارپیٹ بچھا ہوا ہے. لیکن صرف مسجد کا ایک حصہ ایسا ہے جہاں پر ہرے رنگ کا کارپیٹ بچھا ہوا ہے. آپ اس میں غور سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو زمین میں بچھا ہے وہ ہرے رنگ کا کارپیٹ بچھا ہوا ہے. یہ ہرے رنگ کا کارپیٹ جو بچھا ہوا ہے یہ ریاض الجنہ ہے، یہ جنت کی کیاری ہے. اس میں یہ جو آپ دروازے کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، یہ جو حصہ دکھایا گیا ہے دروازے کی شکل میں، یہاں سے اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرماتے تھے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے ممبر اور میرے حجرے کے بیچ کا جو یہ حصہ ہے یہ جنت کی کیاری ہے، یہ ریاض الجنہ ہے. یہاں پر پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں یہ یقین رکھو کہ جب قیامت آئے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، تو روح زمین کا صرف یہی حصہ ایسا ہے جو ایسے ہی جنت میں ملا دیا جائے گا. اب ایک بات میں اپنے دل کی آپ کو یہاں پہ بتا دوں، اگر آپ کو لگے کہ ہاں اس بات میں سچائی ہے تو مجھے اپنی دعاؤں سے ضرور نوازیے گا. دیکھیے، ہم نے بڑوں سے بھی سنا ہے، کتابوں میں بھی سنا ہے کہ جب حساب کتاب ہوگا اللہ کے ہاں تو جو نیک لوگ ہیں، جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، وہ تو جنت میں چلے جائیں گے. جن کے گناہ زیادہ ہوں گے ان کو دوزخ میں بھیجا جائے گا، لیکن گناہوں کی سزا پوری کر لینے کے بعد وہ بھی جنت میں آئیں گے کیونکہ وہ کلمہ گو ہیں، ہے نا. اب یہاں پہ غور کرنے والی کیا بات ہے؟ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ دیکھیے اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ جس کو جنت میں بھیج دیا، جو جنت میں گیا وہ جنت سے کبھی باہر نہیں آئے گا. مطلب جو جنت میں گیا وہ دوزخ میں کبھی نہیں آئے گا. جو دوزخ میں گیا ہے وہ اپنے گناہوں کو پورا کرنے کے بعد وہ بھی جنت میں آ جائے گا. اور خود اللہ پاک نے ہی اپنے محبوب سے یہ کہلوایا ہے کہ یہ جنت کا حصہ ہے. تو کیا ہمارا دل یہ نہیں کہتا کہ جب ہم اس جگہ پہ جا کے بیٹھے تو کہیں اے اللہ آپ نے وعدہ کیا ہے کہ جو جنت میں آ گیا اس کو دوزخ میں نہیں بھیجیں گے، اب ہماری انٹری کر لیجئے، اب ہمارے دوزخ ہمارے لیے حرام ہو گئی ہے. زور سے کہہ دیجئے اگر بات سمجھ میں آ رہی ہو آپ کے. کیا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہاں پر بیٹھ کے یہ جملہ منہ سے نہیں نکالا جا سکتا کہ یہ اللہ پاک کسی کی اوقات نہیں ہے، کتنی بڑی دولت والا ہو، کتنے بڑے رسوخ والا ہو، اس دنیا میں کسی کی اوقات نہیں ہے جو مکے اور مدینے بغیر بلاوے کے جا کے دکھا دے. تو اگر ہم آپ کے بلاوے پہ آئے ہیں اور آپ کی رحمتوں کی بدولت اس جنت کے حصے میں آنے کا موقع ملا ہے تو بلایا تو آپ ہی. اب آج آپ اپنی اس بات کو یاد کر لیجئے کہ جو ایک بار جنت میں جائے گا اس کو ہم دوزخ میں نہیں بھیجیں گے. اے اللہ کے رسول آج فیصلہ کر دیجئے دوزخ کی آگ ہمارے لیے حرام ہو گئی. بات سمجھ میں آتی ہے نا بھائی؟ جب آپ روضہ رسول پہ، جب آپ ریاض الجنہ میں پہنچ جائیں گے، نمازیں پڑھ لیں گے، اس میں بڑی بھیڑ ہوتی ہے، بڑا مجمع ہوتا ہے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ چاہے جتنی بھیڑ ہو یہاں پہ، جو آدمی اس میں داخل ہوتا ہے اور وہ 2 رکعت نماز نفل کا ارادہ کرتا ہے تو وہ نفل پڑھ ہی لیتا ہے. مطلب اکثر آپ وہاں پر جائیں گے تو یہ حیرت انگیز نظارہ دیکھیں گے کہ آپ بھیڑ میں کھڑے ہوں گے اور آپ کے برابر والا ہی یا آپ کے آگے والا ہی کہیے اتنی ہی بھیڑ میں، مطلب جنازے کی نماز جب ہوتی تو لوگ ملے ملے کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ سجدہ نہیں کرنا ہوتا ہے. اس موقع پہ آپ دیکھیں گا اس سے بھی نزدیک ملے ہوئے لوگ ہوں گے اور آپس میں کھڑے ہونے کے باوجود بھی وہ جلدی سے 2 رکعت کی نیت باندھ لیں گے. جب رکوع کا وقت آئے گا تو اپنے آپ جگہ بن جائے گی. اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو پیروں کو ہٹاتے ہوئے آدمی ایسے سجدہ کرتا ہے اور پھر 2 رکعت نماز اپنی نفل پوری کر لیتا ہے کیونکہ اس کی نیت یہ ہے کہ آج ہم جنت میں نماز پڑھ رہے ہیں. میں نے رمضان کے مہینے میں جب ریاض الجنہ میں بیٹھ کے روزہ افطار کیا تو جب میں نے اذان اللہ اکبر کی، میں قرآن پاک پڑھتا رہا، اس کے بعد جب بالکل اذان کا وقت نزدیک ہوا تو دعائیں مانگتا رہا. جب خوب دعائیں مانگ رہا تھا، رو رہا تھا اور ایک دم سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، کان میں اذان کی آواز آئی تو میں نے کھجور اپنی زبان پہ رکھا. تو اس وقت دل میں یقین جانے یہ خیال آیا کہ اللہ اگر آپ نے اپنے محبوب کے ذریعے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ جنت کا حصہ ہے تو پھر آج ہم اپنی قسمت پہ ناز کیوں نہ کریں کہ آج ہم جنت میں روزہ افطار کر رہے ہیں. دل تو مانتا ہے نا اس بات کو. ایمان کی مضبوطی ہماری یہی ہے. ریاض الجنہ میں جب آپ نماز پڑھ لیں گے تو اب اس کا بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ جیسے آپ اس طرف سے آئے ہیں، یہ حصہ ہرے رنگ کے کارپیٹ کا ہے جو ریاض الجنہ کا ہے. جب آپ اس میں نماز پڑھ لیں گے تو اس میں نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہی آپ قبلے کی رخ، جدھر آپ نے منہ کر کے نماز پڑھی ہے اسی سمت اگر آپ ایسے چلیں گے تو کچھ دور چلنے کے بعد ہرے رنگ کا کارپیٹ یہاں پہ ختم ہو جائے گا. پولیس والے بھی یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں. اس کے آگے سے لال رنگ کا پورا کارپیٹ بچھا ہوگا
اور اس لال رنگ کے کارپیٹ پر پہنچنے کے بعد جب آپ ایسے گھوم جائیں گے تو ایسے گھومنے کے بعد جب آپ اس طرح سے چلیں گے تو کچھ دور چلنے کے بعد ہی آپ کو روضہ رسول کی جالیاں مل جائیں گی. تاجدار حرم، تاجدار حرم، ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم، ہو نگاہ کرم. ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے، ہم یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں، ہم یہ بے کساں کہے گا جہاں. آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، تاجدار حرم، تاجدار حرم. کوئی اپنا نہیں